میڈیا عوام کے لیے معلومات فراہم کرنے کا تیز ترین اور مقبول ذریعہ ہے۔ ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ریڈیو سن رہے ہوں یا اخبار کا مطالعہ کر رہے ہوں، یہ لوگوں کی رائے اور رویے کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ہماری سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور معاشی ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ میڈیا کو معاشرے کے نگران کی حیثیت حاصل ہے جو ہر خبر پر اپنی نظر رکھتا ہے، مگر اس نگران کے لیے بھی کسی مستند ادارے کا ہونا ضروری ہے جو اس کی نگرانی کر سکے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان میں پہلی بار 1954 میں پریس کمیشن بنائی گئی جو 2002 تک مختلف وجوہات کی بنا پر ٹھوس اقدام نہ اٹھا سکی۔ 26 اکتوبر 2007 کو اس کے اسٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن کے بعد پریس کونسل آف پاکستان کا اعلان ہوا اور 2011 تک کچھ ملکی وجوہات کی بنا پر یہ بھی فعال کردار ادا نہ کر سکا۔ پھر 2011 میں پرنٹ میڈیا کی انٹرنل گورننس کے لیے راجہ محمد شفقت خان عباسی چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پریس کونسل آف پاکستان کی پہلی میٹنگ اسلام آباد میں 2011 میں ہی منعقد ہوئی اور پھر جون 2012 میں پہلی بار ایک نیشنل کانفرنس میڈیا ایتھکس پر کروائی گئی۔ اس نیشنل کانفرنس کے مینڈیٹر پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ تھے۔ انہوں نے پریس کونسل آف پاکستان اور اس کانفرنس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی میڈیا کا احتسابی ادارہ جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیا کو کوالٹی جرنلزم کی طرف لے جانے کے لیے ایک اہم قدم لینا چاہتے ہیں، اور جب ہم کوالٹی جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آزاد اور ذمہ دار صحافت کیسے اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا، جس کو ہم معاشرے کا واچ ڈاگ کہتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میڈیا واچ ڈاگ ہے دین ہو ول واچ دا واچ ڈاگ۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سسٹم بنایا جائے کہ اگر کسی کو میڈیا سے کوئی شکایت ہے تو اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہو اور اس کی ایک کونسل قائم کی جائے، جس کو برطانوی میں کمپلینٹ سیل بھی کہتے ہیں، کہ وہاں پر لوگ اپنی کمپلینٹ دائر کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ، اور پھر یہ کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں میڈیا کی کتنی غلطی ہے یا نہیں ہے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو شکایتیں ہوتی ہیں موسٹلی اس کا تعلق ہوتا ہے اس چیز سے جس کو ہم ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ کیا کوئی ضابطہ اخلاق ہے؟ جواب یہ کہ ہاں موجود ہے، لیکن اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ضابطہ اخلاق موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو دنیا بھر میں ضابطہ اخلاق جو موجود ہیں اسی طرح کا ضابطہ اخلاق پاکستان میں بھی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ جرنلسٹ کمیونٹی کو اس کے بارے میں سینسٹائز بھی کیا جائے جن کو نہیں پتہ، اور پھر یہ کہ ان کو ایکٹیویٹ بھی کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو زیر بحث لایا جائے۔ کیا رکاوٹیں ہیں اور یہ رکاوٹیں کن کی طرف سے ہیں، وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں؟ کوڈ آف ایتھکس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے 21ویں صدی میں کہ نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد کیا ہمیں ضابطہ اخلاق وہی رہنے دینا چاہیے جو آج سے عشروں پہلے ہم نے ترتیب دیا تھا؟ اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کنزیومر جو میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا پڑھتے ہیں، میڈیا سنتے ہیں، کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ان کے کیا رائٹس ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں میڈیا واچ کی صورت میں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ کانفرنس فوکس کیا گیا ہے خاص طور پر پاکستان کی تمام ان یونیورسٹیوں کو جس میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ان کے ہیڈس کو بلایا گیا ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ وہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جرنلزم کی، ان کو میڈیا ایتھکس پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ کیا یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہے کہ نہیں ہے تو اس میں کس جگہ پہ اس کو پلیس کیا گیا ہے؟ کیا اس کو مزید اسپیس دینے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ پیمرا کیا چیز ہے؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ انہیں تحفظ اس معاشرے میں حاصل نہیں ہے؟ وہ کس طریقے سے آزادی سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں؟ ان کے کیا مسائل ہیں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو ایکیڈمیشینز خاص طور پر پہلی مرتبہ انڈر دی ایبل لیڈرشپ آف پاکستان پریس کونسل آف پاکستان اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم کچھ ایسا لائے عمل ریکمینڈ کر سکیں کہ جس سے میڈیا کی کوالٹی جرنلزم جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ جب اس کونسل کے ممبرز کے بارے میں مغیث الدین شیخ سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک باڈی ہے جس کے اندر نامینیشن جو چیئرمین کی ہوتی ہے وہ صدر پاکستان کرتا ہے یا پرائم منسٹر کرتا ہے، اور جو اس کے ممبران ہیں ان میں مالکان کے نمائندے ہوتے ہیں،
ان میں ایڈیٹرز کے نمائندے ہوتے ہیں جیسے APNS اور CPNE کہتے ہیں. اس میں جرنلسٹوں کی یونین کے نمائندے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کی نمائندگی کر سکیں. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے نامینی ہوتے ہیں اور قائد ایوان کے نامینی ہوتے ہیں. پھر سول سوسائٹی کے کچھ لوگ جو نامینی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں. اس طریقے سے تعلیمی اداروں سے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو ایک نمائندگی جو ہے دی ہے تاکہ مختلف سیکٹرز بیٹھ کر وہ ایک کونسل بن جائے. یہ کونسل ہیئرنگ کرتی ہے اصل میں کسی کیس کی, اور ہیئرنگ کے نتیجے میں یہ پنشمنٹ بھی دے سکتی ہے, ریمیڈی بھی دے سکتی ہے ہر اس بندے کو جس کو میڈیا سے کوئی شکایت ہے. کانفرنس میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ شامل تھے, جس میں زیادہ تر پرنٹ میڈیا اور تعلیمی اداروں کے میڈیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد تھے, جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. میں صرف ہاؤس کو یہ انفارم کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہمارا ہمیشہ مطالبہ رہا کہ اشتہارات جو سرکاری خاص طور پہ اشتہارات ہوتے ہیں ان کو لنک کیا جائے, اور یہ بھی اس ملک کا المیہ ہے کہ 2 حکومتوں کی جو کیبنٹس ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ پاس کیا, لیکن ان کو ٹیمپر کر کے پھینک دیا گیا. ایک اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی کیبنٹ نے کیا, اور اس کے بعد چودھری شجاعت نے کیا. پریس کاؤنسل آف پاکستان کے آرڈیننس کو صحیح نمونے سے پروپیگیٹ نہیں کیا گیا. لوگ اس کی کمپوزیشن, اس کے فریم ورک اور اس کے ایتھکس سے واقف نہیں ہیں. تو یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر پریس کاؤنسل آف پاکستان کی صورت میں ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی وائبل فورم ہے, اور اس میں باقاعدہ پینلٹیز ہیں. پینلٹیز یہاں تک ہے کہ بھائی جو اخبار, یہ صرف فی الوقت پرنٹ میڈیا کے لیے, کہ جو اخبار یہ جو ہے منیمم اسٹینڈرڈز ہیں, معیارات ہیں جو کہ یونیورسلی ریکوگنائزڈ ہیں. انڈیا میں بھی پریکٹس ہو رہے ہیں. انڈیا نے کیا کیا کہ ان کی جو اخبار میں لیٹیگیشن کی جو ججمنٹس ہیں ان کو جو ہے کوڈ آف ایتھکس کا حصہ بنایا, اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کے بعد یہ جو ہندو مسلم فسادات بڑی حد تک کم ہو گئے, اور جو آگ بجھانے میں بڑی مدد ملی, اور دیگر پوائنٹس بھی ہیں. دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ پیمرا کا بھی موجود ہے, ساروں کا موجود ہے. اس میں صرف اور صرف ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو میڈیا مالکان ہیں جو نے امپلیمنٹ کرنا ہے, جو کہ پہلے بھی کچھ دوستوں نے بات کی ہے, ایڈیٹرز ہیں, وہ کمرشل انٹرسٹ ہولڈرز ہیں جو کہ میڈیا میں پالیسیز طے کرتے ہیں, ان کو بٹھایا جائے, اور تمام وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر پہلے بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں ان کے سارے مسودے سامنے رکھ کے اس میں سے کوئی مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کی جائے. میرا امپریشن یہ ہے کہ نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ جس کو مالکان نے چیلنج کیا, وہ نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ ہمارے الیکٹرانک چینلز میں جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان کو کور نہیں کر رہا ہے. یہ دس از ویری امپورٹنٹ سر, میں آپ کا یہ اٹینشن ڈائیورٹ کراؤں گا پوری سوسائٹی کا. الیکٹرانک چینلز میں جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں چینلز, ان کو کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں ہے, کیونکہ صرف ایک ہی قانون ہے نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ 1973. وہ صرف لک آفٹر کرتا ہے انٹرسٹ آف نیوز پیپر امپلائیز, ناٹ the employees attached with the electronic channels. جیسے ہی شروع کیا کہ مختلف جامعات کے میڈیا کے سربراہوں کو اکٹھا کیا, لیکن میں انہیں یہ کہوں گا کہ اسی طرح APNS CPNE کے مالکان کو بھی اکٹھا کریں اور کسی ایک فارمولے پر انہیں یہ بات کرنی چاہیے, کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ریسرچ کی جانی چاہیے, لیکن ایک کمبائنڈ ریسرچ ہونی چاہیے جو پریس کاؤنسل کے ساتھ مل کے ہو, کیونکہ ہم آلریڈی ریسرچ کرواتے ہیں اس طرح کے ایشوز کے اوپر, اور اس کے لیے ہم میڈیا اونرز کو اور میڈیا ایڈیٹرز کو اور جو ان کے اتھارٹیز ہیں ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں اس کی فائنڈنگز شیئر کرنے کے لیے, بٹ انفارچونیٹلی ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا ہماری باتیں سننے کے لیے. تو اگر میڈیا کاؤنسل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے اس میں ریسرچ کے فائنڈنگز جو ہیں ان کو پبلش کریں, یا ان کو جو ہے وہ میڈیا آرگنائزیشنز تک فارورڈ کر دیں, اس پہ میٹنگز رکھیں, تو پھر وہ افیکٹو ہو سکتی ہیں. پریس کاؤنسل کا ایک پریکٹیکل کوڈ آف ایتھکس موجود ہے, اس کو جو ہے نصاب کا حصہ بنایا جائے, اور جو ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس سلسلے میں یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ یہ پریس کاؤنسل کا بنیادی مقصد ہے ٹو امپلیمنٹ دا پریکٹیکل کوڈ آف ایتھکس, اور جو ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان میں بچوں کو اسائنمنٹ دیا جائے یا کام لگایا جائے کہ کون سے نیوز پیپر
اس کوڈ آف ایتھکس کی کیا کیا خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی کریں، اس پیپر کی نشاندہی کریں کہ اس پیپر نے اس کوڈ آف ایتھکس کی فلانے نقطے کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ ریکمینڈ کریں پاکستان پریس کاؤنسل کو، تاکہ پریس کاؤنسل اس کے خلاف آرڈیننس کے مطابق ضروری کارروائی بروئے کار لائے۔ میں جنوب پنجاب کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ تحصیل کی سطح پر صحافیوں کو اور جو میڈیا سے ریلیٹڈ افراد ہیں ان کے لیے پریس کاؤنسل آف پاکستان کے تعاون سے ان کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے گاہے بگاہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی بات بہت ہوئی ہے، اگر اسٹوڈنٹس کو اس میں انوالو کیا جائے، اور جب کوئی سیمینار ہوتا ہے آپ کا یا کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اس کی ان کو وہ اسائنمنٹ ہو کہ دے ول بی بلاگنگ اور دے ول بی پٹنگ دیٹ آن ٹویٹر، تو آپ اس لیول پہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، تو اس طرح ان کی ایک ٹریننگ ہونی شروع ہو جائے گی، تو وہ جو ایتھکس ہیں وہ آپ ان میں انکلکیٹ کریں گے 4 سال۔ یہ جو ریپرزینٹیو باڈیز ہیں اور ہوپ فلی یہ سب ایک جگہ اکٹھے بیٹھ سکیں، تو جو جرنلسٹ کا جو کچھ مسائل ہیں سیلریز کے حوالے سے یہ پریس کاؤنسل کے نوٹس میں لایا گیا ہے کہ اس میں الیکٹرانک میڈیا میں بیورو دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی کمائی کرنی ہے، جو پرنٹ میڈیا میں بھی یہ مسائل ہیں، تو اگر ان کو ایک ریگولر سیلری پتہ ہے ملے گی تو میرا خیال ہے وہ ایتھکس کو اپنانے میں ان کو ذرا آسانی ہوگی۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو ان جرنلسٹ نے، یہ لاہور کراچی کی میرا خیال ہے بات نہیں ہے، یہ ذرا دور دراز علاقوں کی ہے، تو اس پہ اگر بات ہو سکے جب سارے مالکان اور ریپرزینٹیوز آف جرنلسٹ میڈیا یہ بیٹھے ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا۔ یونیورسٹیز کے یہاں ہمارے ہیڈس بیٹھے ہیں اور ان کی میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کہوں گی کہ جرنلزم جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ جب ہم یہ جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے، نہ اس کا جرنلسٹ کا مذہب ہوتا ہے، نہ اس کی سرحد ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی سیاست میں کسی طرح کی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ بہت نیوٹرل ہوتا ہے۔ لیکن یہ مجھے بہت شرمندگی کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم جتنا اسٹف پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایک بالکل کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی لے کے آگے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہم بہت سی خامیاں دیکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ چیز بہت مجھے فیل ہو رہی ہے کہ بہت سی آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کام کر رہی ہیں اور سیم ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو بھی آن بورڈ لیں تاکہ انہوں نے جو محنت کی ہوئی ہے آپ کو زیرو سے نہ شروع کرنا پڑے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا تجزیہ تب تک درست نہ ہوگا جب تک دانشورانہ ماحول کا تجزیہ نہ کیا جائے اور اخلاقی معیارات کا تعین نہ کیا جائے۔ میڈیا کا مواد تشکیل دینے والے اور اسے سننے والے دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ ضابطۂ اخلاق میں بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ پرنٹ میڈیا معاملات کو پیش کرنے میں بہتر معیار رکھتا ہے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سامعین اور میڈیا کے منتظمین کے درمیان مستقل مکالمے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔